اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ چھٹا سبق، تیسری بک دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا، اسم ظرف سبق ہم نے پڑھ لیا، تمارین ہم کر رہے ہیں، اور اسم ظرف کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کو ذرا تیزی سے ریوائز کر لیجئے۔ اسم ظرف کے دو اوزان ہمارے سامنے آئے جی، مفعل کا اور مفعل کا وزن۔ مفعل اور مفعل کے ساتھ بعض اوقات کبھی کبھار تائے تانیث بھی لگا دی جاتی ہے تو وہ مفعلتن یا مفعلتن بن جاتے ہیں۔ مین اوزان مفعل اور مفعل ہیں۔ مفعل کا وزن آئے گا، مفعل وزن اس وقت آئے گا جب فعل ناقص ہو، مفعل کے وزن پر آئے گا، یا فعل کا مضارع جو ہے وہ عین کلمہ کی زبر حرکت کے ساتھ ہو یا پیش حرکت کے ساتھ ہو۔ تو مفعل وزن آنے کی دو صورتیں ہیں۔ مفعل کے وزن پر آنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ صحیح الآخر ہو، ناقص نہ ہو، اور مضارع میں عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے مثال ہو۔ مثال ہو، مثال کسے کہتے ہیں؟ ایسا ایسی فعل جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اور مثال کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ صحیح الآخر ہو، یعنی ناقص نہ ہو، مثال پلس ناقص نہ ہو، سمپل مثال ہو۔ ٹھیک ہے، پریکٹس کر لی تھی الحمدللہ، اور کچھ دیسی فارمولے بھی لگا کر ہم نے وہ کیا تھا، تو ایکسرسائزز ہماری چل رہی ہیں، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے اس سمری پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اب یہ ولد یلدو میں کیا بنے گا جی؟ اسم ظرف مفعل کے وزن پہ بنے گا یا مفعل کے وزن پر بنے گا؟ پہلی بات یہ کہ یہ مثال ہے، مثال ہے اور صحیح الآخر ہے، تو مفعل کے وزن پر بنے گا۔ ورد یردو موردن، موردن، ورد آنا، مورد آنے کی جگہ۔ وقف یقف موقفن، موقف، موقفن رکنے کی جگہ۔ وضع یدہ ٹو پٹ رکھنا، موضعن، موضعن۔ ٹھیک ہے۔ رجع یرجع صحیح الآخر اور مضارع میں عین کلمہ زیر والا، مفعول ان کے وزن پہ۔ مرجعن لوٹنے کی جگہ۔ اکثر بولتے ہیں نا یہ ضمیر کا مرجع، مرجع کیا ہے؟ یعنی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، تو مرجع لوٹنے کی جگہ۔ صرف یصرف مصرفن، مصرفن بینک۔ عرض یعرض پیش کرنا، پیش کرنے کی جگہ معرضن، کہتے ہیں نا یعنی معرض وجود میں آیا۔ جلس یجلس مجلسن، مجلسن، تو الحمدللہ یہ مفعول ان کے وزن پہ تھے جی۔ تمرین نمبر 4 ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ استخرج، باہر نکالنا ہے آپ نے۔ کس کو باہر نکالنا ہے؟ مفعول ڈھونڈیں جی، اسماء الزمان، اسماء الزمانی والمکانی۔ اس میں زمان اور اس میں مکان کو باہر نکالنا ہے۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ مما یاتی، ان میں سے جو آ رہا ہے، ان میں سے جو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ وہ نیچے کچھ جملے آ رہے ہوں گے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وذکر وزن، وذکر وزن کل واحد منہا، اور جب آپ نے انہیں باہر نکالنا ہے تو ان کا وزن بھی ذکر کرنا ہے کہ وزن کون سا ہے، مفعل کا وزن ہے، مفعل کا وزن ہے، یا مفعلتن کا وزن ہے، یا مفعلتن کا وزن ہے، تائے تانیث لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ والفعل، اور فعل بھی ذکر کرنا ہے، الذی اشتق منہ، وہ فعل جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا ہے، وہ فعل جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ ہے جی، یقالو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ہوا منی، ہوا منی، ہوا منی بی مر ان و مس ما ان، یہ ایک ایکسپریشن ذکر کر رہے ہیں جی، یقالو کہا جاتا ہے
کہ ہوا منی بی مرءن و مسمعن. یہ مرءن پہلی بات تو نوٹ کریں، یہ مرءن وہی ہے، یا آ گئی نا اینڈ پہ تو ناقص ہے تو مفعلن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی را حمزہ اور یا مادہ ہے اس کا، را حمزہ یا دیکھنا کے معنی میں آتا ہے، تو مرعین مرعن، مرعین سے مرعن بن گیا، دیکھنے کا وقت یا دیکھنے کی جگہ، یعنی منظر کہہ لیں آپ. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے. اس ایکسپریشن کو میں نے ڈکشنری میں جب ڈھونڈا المنجد میں تو انہوں نے کچھ ڈیٹیل کچھ اس طرح دی. وہ کہتے ہیں کہ المرآ والمرآہ منظر کہا جاتا ہے، وہی جو انہوں نے کہا نا یقالو کہا جاتا ہے، وہی سے جملہ ہوا ہوا منی مرعن و مسمعن، مرعن و مسمعن او بی مرعن و مسمعن، یعنی با لگے گا تو یہ مرعن جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا مبنی، جس طرح ہدن تھا نا، ہدن رفع میں بھی ہدن ہوتا ہے، نصب میں بھی ہدن ہوتا ہے، جر میں بھی ہدن ہوتا ہے. تو یہ جو ناقص سے مفعلن کے وزن پہ بنے گا نا اسم ظرف، وہ مبنی کی طرح ٹریٹ ہوگا، مبنی ہوگا نہیں، ٹریٹ مبنی کی طرح ہوگا. مرعن 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 رفع نصب جر. تو یہاں پر رفع میں ہوا منی مرعن اور مسمعن، یہ کیونکہ صحیح ہے تو اس لیے یہ جب جر میں جائے گا تو مسمعن بن گیا. یہ ایکسپریشن کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہ ایسی جگہ ہے، ہوا وہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں. تو یہ اتنی لمبی بات آپ اردو میں اگر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں. عربی میں آپ کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے ہوا منی مرعن و مسمعن، یا حرف جر با کے ساتھ بولیں گے تو ہوا منی بی مرعن و مسمعن. تو یہی ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہوا منی بی مرعن و مسمعن. یہاں پر ہم جر میں سے شو کرتے ہیں، ای کے ساتھ اسے ایکسپلین کریں، ای بی حیثو ایسی جگہ سے، اراہو میں اسے دیکھتا ہوں، و اسمعو اور سنتا ہوں، کلامہ اس کی بات کو، یعنی ایسی جگہ سے میں اسے جہاں سے دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کی بات سن بھی سکتا ہوں. وہی جو المنجد میں ڈیٹیل سے بات کی تھی وہ یہ جملہ آ گیا جی. قال اللہ تعالیٰ دوسرا جملہ ہے جی انا موعدکم. تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے جی، استخرج، استخرج یا استخرجو سے استخرج. تو پہلا یہ ہو گیا جی مرعن مسمعن، اور دوسرے جملے میں ہے موعدن مفعلن کے وزن پہ. یہ دونوں وزن جو تھے یہ مفعلن کے وزن تھے، اور یہ جو ہے مفعلن کا وزن ہے. انا موعدہ، انا کی وجہ سے موعدہ بن گیا ہے. انا موعدکم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس صبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح قریب ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا تھا قوم لوط پہ، تو ان کے وعدے کا وقت بیان کیا جا رہا ہے. بے شک ان کے وعدے کا وقت جو ہے وہ صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو قریب ہے، بس آئی جاتی ہے. دو جملے ہو گئے جی. تیسرا جملہ ہے، یہ بھی آیت ہے، وقالا. تو قرآن مجید میں بہت استعمال ہے اس ظرف کا بھی، آپ دیکھیں گے ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی. لقد کانا لسبئن فی مسکن، مسکنہم، فی کی وجہ سے مسکنہم ہو گیا. مسکن سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسکن مفعل. لقد کانا للسبع فی مسکنہم آیۃ، یقیناً سبا کے لیے ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی ہے. جنتانی، دو باغات، ان یمین و شمال. نمبر 4 یہ بھی آیت ہے، آیات ہی آ رہی ہیں اور ایک حدیث ہے اینڈ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، مشرب مفعل، شرب یشرب، مشرب، مشرب مفعل. شرب یشرب پینا، تو پینے کی جگہ، گھاٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا. قد علم کل اناس مشربہم، تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. یعنی
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو آپ ماریں اپنے لاٹھی کے ساتھ پتھر کو. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جو ہیں پھوٹنے کے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو اسی کانٹیکس کا حصہ ہے یہ بھی. تو مشرب مفعل کا وزن ہے جی. 5واں جملہ آیت ہے قَالَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى، ابھی یہ مسون، ٹھیک ہے، یہ مسوى یون تھا جو کہ مسون کی شکل میں. تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین. 6واں جملہ یہ بھی آیت ہے مالکم، ما، یہ مالکم یعنی ایک تو مالکم، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں کرتے، وہ اس طرح والا مفہوم نہیں ہے، یہ ہے مالکم من ملجا یومئذ. ملجا، ملجا ان، مفعل، لام جیم حمزہ، ٹھکانہ، پناہ لینا. مالکم من ملجا یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ من کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ من لگا ہوا ہے زائدہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ملجا، اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے. تو اصل میں جملہ یہ تھا لکم خبر مقدم اور ملجا ان، یعنی سمپل جملہ تھا مالکم ملجا ان یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اسے مزید جائے پناہ کو نکرہ کرنے کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی. اور لکم جو ہے خبر مقدم اور ملجا جو ہے یہ مبتدا مؤخر. لفظاً یہ مجرور ہے من زائدہ کی وجہ سے، لیکن محلاً ہم اس کو مرفوع کہیں گے جی. 7ویں ایک حدیث ہے 7ویں نمبر پہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام من مجلسہ، مجلس بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، من قام من مجلسہ، جو اپنی مجلس سے اٹھ گیا، جو اپنی مجلس سے کھڑا ہو گیا، جو اپنی مجلس سے بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا ہو گیا. ثم رجع الیہ، پھر وہ واپس آیا اس طرف، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر آیا. تو فہوا احق بہ، تو اس کا اس پر زیادہ حق ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی ضرورت کے تحت آپ باہر جاتے ہیں تو کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جو اٹھ کے گیا ہے نا، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس جگہ پر آ کر بیٹھے. اور یہ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو یہ تعلیمات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں جی، یہ ہم نے دیکھنا بھی ہے. ہم کوئی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اٹھے اور میں اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤں، تو اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کے گیا تو اسی کا حق ہے زیادہ کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے. تمرین نمبر 5، استخرج، باہر نکالنا ہے آپ نے ما فی الدرس، جو کچھ سبق میں ہے، من اسماء الزمانی والمکانی، یعنی اب یہ من اس ما کو بیان کر رہا ہے تو اس لیے اس من کو من بیانیہ کہا جائے گا. استخرج ما فی الدرس من اسماء الزمانی والمکانی، باہر نکالیں اس کو جو سبق میں ہے. وہ جو سبق میں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اسماء زمان یا اسماء مقام میں سے ہے. وذکر، اور ذکر کرنا ہے آپ نے وزن کلی واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کا وزن بھی، اور والفعل الذی اشتق منہ، اور اس فعل کو بھی ذکر کرنا ہے جس سے وہ کیا ہے، جس سے وہ مشتق کیا گیا، ڈرائیو کیا گیا. تو کام تو ہے جی درس میں سے، سبق میں سے کرنے والا آپ کا، لیکن آپ کے لیے میں نے اسے کر دیا، ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں، سبق میں سے میں نے نکال دیا اور آپ کو بتایا کہ کیسے نکالنا ہے اس کو. یہ کالمز آپ نے بنا لینے ہیں جی. ایک کالم جس میں آپ نے اسم الزمان ہیڈنگ دینی ہے، دوسرا اسم المکان، تیسرا وزنہ، اور چوتھا الفعل الذی اشتق منہ. 4 کالمز آپ نے بنانے ہیں. پہلے کالم میں آپ نے اسم الزمان اس کو رکھنا ہے، سبق میں آیا ہوا. دوسرے کالم میں آپ نے اسم المکان کو رکھنا ہے، تیسرے میں اس کا وزن رکھنا ہے، اور چوتھے میں وہ فعل ذکر کرنا ہے کہ اس کس فعل سے وہ ڈیرائیوڈ ہے. تو رزلٹ نکال رہا ہے، یہ رزلٹ میں نے خود نہیں نکالے کیونکہ آپ نے نہیں نکالے تو
میں نے بھی نہیں نکالے, میں نے بھی وہیں سے لے لیے ڈاکٹر صاحب کی جو سالڈ ہیں انہی سے. رزلٹ یہ نکلا کہ پورے لیسن میں ایک جو ہے وہ اسم الزما نکلا ہے, اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو ہیں وہ اسم المکان نکلے ہیں. تو گویا 10 اسم الظرف اس سبق میں موجود تھے. کون کون سے تھے جی دیکھ لیتے ہیں. پہلے اسم الزما جو ایک نکلا ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اسم الزما نکلا ہے جی موعدن. موعدن مفعل کا وزن ہے مفعل, اور وعدہ یعد سے نکلا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک اسم الزما ہے اور 9 اسم المکان ہیں. اسم الزما ہم نے کور کر لیا. اسم الزما سے مراد ہے وقت بیان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اسم المکان جو ہے اس کا وزن مفعل کا وزن ہو یا مفعل کا وزن ہو. ٹھیک ہو گیا, بس اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے ذرا. تو گویا اسم الزما ایک ہی ہے, اسم المکان زیادہ ہیں. جگہ جہاں پتہ چل رہی ہے وہ معنی زیادہ سبق میں آئے ہیں. تو اس میں پہلا آیا تھا جی مطعم. مطعم مفعل کا وزن ہے, آپ عین کلمہ کی حرکت سے بس پہچانے. مطعم مفعل طعم یطعم کھانے کی جگہ, میس جسے ہم کہتے ہیں. مصرف مصرف یہ اسم المکان ہے, ٹھیک ہے. وزن مفعل کا ہے, یعنی صرف یصرف, ٹھیک, یعنی بینک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں تو بینک جگہ ہی ہوتی ہے نا, کوئی بینک کوئی وقت تو نہیں ہوتا نا, بینک جگہ ہے, اس لیے مفعل کا وزن ہے اس کا اور اسم المکان ہے. موقف موقفن مفعل کا وزن ہے, وقفہ یقف سے رکنے کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ. مدخل مدخل کے 2 معنی ممکن تھے, داخل ہونے کا وقت بھی اور داخل ہونے کی جگہ بھی, لیکن سبق میں کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ داخل ہونے کی جگہ کے معنی میں استعمال ہوئے, اس لیے ہم نے اسے اسم المکان والے کالم میں رکھا ہے. اب بات سمجھ میں آگے ہوگی آپ کو. مدخل مفعل کا وزن ہے دخل یدخلو سے, یعنی داخل ہونے کی جگہ. وہ جو تھا ہاسٹل کے داخل ہونے کی جگہ, ہاسٹل کے داخل ہونے کی جگہ تھی نا, تو مدخل وہ جگہ کے معنی میں آیا تھا. پھر محجعن مفعل کا وزن ہے, یعنی رہنے کی جگہ, جسے ہم نے ہاسٹل کے معنی میں لیا تھا. محتتن مفعل کا وزن ہے لیکن ساتھ گولتا لگی ہوئی ہے زائد. حتی ہا تو تا مادہ, اس سے محتتن یعنی مفعل کا وزن, تو یہ بن گیا آپ کا محلتن, جس طرح ہم کہتے ہیں اس پیٹرن پہ بن گیا. اچھا یہ ہا تو ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا آپ کا مضاف, غیر سی فعل مضاف جو ہے آپ کا, ٹھیک ہو گیا مضاف. آگے آ رہا ہے طافہ. تو الف اور فا, الف کوئی نہیں ہوتا تو یہ آپ کا ہو گیا اجوف واوی. اجوف واوی یہ آپ کا ہو گیا سین عین یا ناقص. میں دوسرے اینگل سے آ رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ناقص سے مفعل کا وزن نہیں آتا ہے تو مفعل ہی ہوگا مسعن, صحیح کرنے کی جگہ, وقت نہیں جگہ. طافہ یا طوفو اجوف واوی, ٹھیک ہے. تو اجوف واوی سے میں نے آپ کو بتایا تھا الف میں چینج کر دینا ہے. مطافن مقامن مکانن, مطافن طواف کرنے کی جگہ. اور آخری ہے مکتبن, یہ صحیح ہے, مفعل کے وزن پہ ہے, کتبہ یکتبو کے ساتھ, یعنی یہ اس سے ڈرائیوڈ ہے, وہ فعل کتبہ یکتبو ہے. تو آپ نے ورکنگ کرنی ہے جی اس طرح 4 کالمز میں بنا کر, ایک اسم الزما, ایک اسم المکان, پھر اس کا وزن, اور پھر جس فعل سے اسے ڈرائیو کیا گیا. اور اسی پیٹرن پہ آپ پچھلے اسباق میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کی پریکٹس بھی کر لیجئے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. جتنی پریکٹس آپ کریں گے, آپ نے وہ سنا تو ہوا ہے کہ پریکٹس جو ہے میکس اے مین پرفیکٹ, تو پریکٹس سے ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں کو یاد کرنے قابل ہوں گے. مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں, کویسچنز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور یقین کریں بعض اوقات ایسے ایسے کویسچنز ہوتے ہیں کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, جواب میرے پاس ہوتا نہیں ہے, بن نہیں پاتا,
یعنی کویشچنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی، ہم یاد کیسے کریں، ہم بھول جاتے ہیں، میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، میں یعنی عربی کے حوالے سے میں نے 2-3 دفعہ کورس شروع کیا لیکن میں اسے جاری نہ رکھ سکا. اب اس کا حل بتائیں، میرے پاس تو نہیں ہے نا کوئی، اس کا حل آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. آپ خود اپنا جائزہ لیں. جب آپ دنیاوی کوئی کام جاری رکھ سکتے ہیں چاہے مجبوراً جاری رکھیں، ٹھیک. نوکری اکثر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں مجبوراً نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا دل بالکل نہیں کر رہا لیکن ہم کیا کریں، ضروری ہے، مجبوری ہے. نوکری کرتے وقت آپ اینڈ ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، آفس جانا ہو، دکان کھولنی ہے آپ نے، مجبوری ہے نا، جو بھی ہے چاہے مجبوری ہے تو اسے مجبوری بنا کے کر لیں. ایک تو یہ طریقہ ہو جائے گا. اور بھول جاتے ہیں، بار بار پڑھیں گے، یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. میں کوئی اتنا ذہین، کوئی میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ چیزیں بار بار کر کے الحمدللہ مجھے آ گئی ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے میری بڑی کمی میں محسوس کرتا تھا کیونکہ ابھی پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ اسم ظرف ہو گیا، اسم الفاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اپنی اس بک میں یہ ٹاپکس دے کے، ایکسرسائز دے کے اس میں بھی مجھے وہ کر دیا. تو اب میں نے بار بار آپ کے سامنے اس لیے دہرایا تاکہ مجھے پکا ہو جائے. تو بار بار دہرائیں گے تو چیز پکی ہو جائے گی. اب یہی حل ہے. تو آپ ماشاءاللہ خود ذہین لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا سیریس ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب حل بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ مطلب صرف دعاؤں سے ہونے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. محنت کریں گے، دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کے لیے ہیں. میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. تو دعا پلس محنت، یعنی محنت پلس دعا، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے، پھر آپ کا دل بھی لگے گا کام کرنے کو اور چیزیں یاد بھی ہوں گی اور بھولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا میں نے وہ دے دیا حل. تو آپ کے جو سوالات اکثر مجھے پوچھا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس لیکچر کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں. انڈیویجولی میرے پاس وقت نہیں تھا کہ ساری باتیں جو ہے میں سب کو بتاؤں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے 6 اسباق جو ہیں وہ تیسری بک کے مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 7ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اب اسماء مشتقات میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اب یا تو جو صفت مشبہ رہتی ہے وہ آئے گی یا پھر اسم الاعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب پڑھائیں گے. تو یہ دیکھیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ڈاکٹر صاحب ہمیں اسماء مشتقات میں سے کیا پڑھاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے اسباق بھولیے نہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن آپ انہیں پڑھتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں، کسی کو ایک دفعہ پڑھا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کا مجھے ہی پڑھا دیں، مجھے سبق جو ہے اپنا ریکارڈ کر کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. میں آگے کسی کو بھیج دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی غلطیاں نکال لے گا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ رولز جو ہیں وہ قواعد پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی وہی ہے کہ محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.